السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم سب مل کر قرآن کریم کے نور، حکمت اور الہی بلاغت کے سفر پر گامزن ہیں۔ اس قسط میں ہم ایک بار پھر التعبیر القرآنی سے حاصل ہونے والی گہری بصیرتوں کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ کس طرح آسمانی حکمت اور کامل دقت کے ساتھ منتخب کیا گیا ہے۔ آج ہم ایک نہایت لطیف مگر حیرت انگیز قرآنی اسلوب پر غور کرتے ہیں، یعنی افعال اور اسماء کے درمیان دانستہ اور بامقصد تبادلہ۔ یہ ایسا اسلوب ہے جو نہ اتفاقی ہے، نہ بے ترتیب، بلکہ مکمل طور پر الہی معنی اور مقصد کے عین مطابق ہے، جیسا کہ ڈاکٹر فاضل السمرائی نہایت خوبصورتی سے وضاحت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں فعل اور اسم محض نحوی ساختیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ معنی، وقت اور روحانی گہرائی کے حامل برتن ہوتے ہیں۔ فعل اپنی فطرت میں حرکت رکھتا ہے، یہ عمل، تجدید، وقوع اور تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کسی ایسے کام کو بیان کرتا ہے جو ہوتا ہے اور رک بھی سکتا ہے، جبکہ اسم ایک بالکل مختلف زبان بولتا ہے۔ یہ ٹھہراؤ، استحکام اور دوام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت کو بیان کرتا ہے جو دل میں راسخ ہو چکی ہو، جو انسان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ کے انتخاب میں نہایت شعوری اور حکیمانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ جب قرآن ایمان کی بات کرتا ہے تو اکثر اسمی اسلوب استعمال کرتا ہے، کیونکہ ایمان کوئی وقتی عمل نہیں، یہ دل میں جڑ پکڑ چکی ایک مستقل حقیقت ہے۔ ایک مومن ہی رہتا ہے، چاہے اس وقت وہ کسی ظاہری عبادت میں مشغول نہ بھی ہو۔ لیکن جب قرآن اعمال کا ذکر کرتا ہے تو عموماً فعلی اسلوب اختیار کرتا ہے، کیونکہ اعمال وقت کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا اجر تجدید، تکرار اور شعوری کوشش سے وابستہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ، جو لوگ رات اور دن چھپ کر اور ظاہر ہو کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں قرآن نے فعل ینفقون استعمال کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عمل بار بار تجدید کا محتاج ہے۔ خرچ کرنا کوئی ایک لمحے کا عمل نہیں، بلکہ بار بار اختیار کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ اسی نوعیت کے فعلی اسالیب دیگر آیات میں بھی آتے ہیں۔ مثلاً سورہ آل عمران میں، جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا سورہ نساء میں، اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر۔ ان تمام آیات میں خرچ کرنا ایک عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے اور تجدید چاہتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر السمرائی ہماری توجہ ایک نہایت اہم استثناء کی طرف دلاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہی صبر کرنے والے، سچے، فرمانبردار اور خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ یہاں خرچ کرنا فعل نہیں بلکہ اسم کے طور پر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت الگ الگ اعمال بیان نہیں کر رہی، بلکہ کردار بیان کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں سخاوت سے پہچانی جاتی ہیں۔ خرچ کرنا اب ان کے لیے کبھی کبھار کیا جانے والا کام نہیں رہا، بلکہ وہی ان کی پہچان بن چکا ہے۔ پس یہاں اسم ایک مستحکم شناخت کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ کسی عارضی عمل کی۔ اس کے برعکس جب قرآن ایمان کی بات کرتا ہے تو تقریباً ہمیشہ اسمی اسلوب اختیار کرتا ہے، کیونکہ ایمان دل میں مستقل طور پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا جو شخص مومن ہے وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں،
اور جو نیک عمل کرے اور مومن ہو تو نہ اس پر ظلم کا خوف ہوگا نہ حق مارے جانے کا۔ یہاں ایمان کوئی چلتا ہوا عمل نہیں بلکہ دل میں مضبوطی سے قائم ایک حالت ہے۔ یوں ایک نہایت حسین اصول سامنے آتا ہے، جہاں معنی میں تجدد اور تکرار ہو قرآن فعل استعمال کرتا ہے، اور جہاں معنی میں ثبات اور دل میں راسخ حقیقت ہو قرآن اسم استعمال کرتا ہے۔ یہی اصول ایمان، صبر، ہدایت، گمراہی، اندھا پن، بینائی، شکر اور دل کی پاکیزگی جیسے باطنی احوال پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض کیفیتیں بدل سکتی ہیں، اسی لیے کبھی انہیں فعلی اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے، مگر جب قرآن ان کی جڑوں اور دل میں ان کے پختہ قیام کو نمایاں کرنا چاہتا ہے تو اسمی اسلوب اختیار کرتا ہے۔ یہی حکمت تسبیح کے قرآنی بیان میں بھی نظر آتی ہے۔ اکثر تسبیح فعلی اسلوب میں آتی ہے، ایک جاری اور مسلسل عمل کے طور پہ آتی ہے، جیسے سورہ اعراف کی آخری آیت میں ذکر ہوتا ہے، یا جس طرح سورہ الجمعہ میں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو ان دونوں مقامات پر، لیکن صرف دو غیر معمولی مقامات پر تسبیح اسمی اسلوب میں آئی ہے۔ پہلا موقع ان دونوں مقامات پر یہ فعلی اسلوب میں ہے، اور صرف دو مقامات پر اسمی اسلوب میں آئی ہے۔ پہلا موقع یونس علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد ہوتا ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ یہ بتاتا ہے کہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کوئی وقتی عمل نہیں تھی بلکہ ان کی مستقل حالت تھی، ان کی روح کی ہم سفر، اور یہی تسبیح ان کی نجات کا ذریعہ بنی۔ دوسرا موقع فرشتوں کے بیان میں ہے، سورہ الصافات میں، ہم ہی صف باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں اور ہم ہی تسبیح کرنے والے۔ یہاں تسبیح محض فرشتوں کا عمل نہیں بلکہ ان کی پہچان ہے، قرب، اطاعت اور عبادت کی ایک مستقل کیفیت ہے۔ یوں تسبیح کو صرف ایک عمل نہیں بلکہ وجود کی حالت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو نجات، سکون اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ڈاکٹر سمرائی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کبھی بھی بلا حکمت اپنے اسلوب میں تبدیلی نہیں کرتا۔ ہر فعل اور ہر اسم اپنے معنی کی کامل عکاسی کرتا ہے۔ افعال ان اعمال کو بیان کرتے ہیں جو وقوع پذیر ہوں اور تجدید چاہتے ہوں، اور اسماء ان حقائق کو بیان کرتے ہیں جو باقی رہنے والے ہوں اور پائیدار ہوں۔ پس جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو صرف اس کے معنی ہی نہ سنیں بلکہ اس کی حرکت کو بھی محسوس کریں۔ افعال اور اسماء کی لے، تبدیلی اور دوام کا حسین امتزاج، اسی لے میں ہم وحی کی زندہ دھڑکن بھی پاتے ہیں اور اللہ کے کلام کی ابدی خوبصورتی بھی۔ ہوپ کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اگلی قسط میں بھی ہمارے ساتھ رہیے، جہاں ہم تعبیر القرآنی کی بلاغت، حسن اور لازوال فنی عظمت کو مزید دریافت کریں گے۔ اللہ کرے کہ قرآن کے الفاظ ہمارے دلوں کو منور کریں، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں اور ہماری روحوں کو حق، حسن اور اللہ کے قرب کی طرف رہنمائی دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔